اچھا، تو آج تلنگانہ کے شعبہ تعلیم میں کافی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کئی ذرائع سے معلومات ہیں، خاص طور پر آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جمع کردہ خبریں جو انہوں نے وہاں کے تیلگو اخبارات سے لی ہیں۔ جی تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اہم نکات کیا ہیں۔ بالکل، اور بات شروع کرنے سے پہلے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتی ہے، اساتذہ کی اہمیت پر۔ جی، جو شخص علم سکھاتا ہے اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، بغیر اس کے اجر میں کوئی کمی آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ علم پھیلانے کی جو قدر ہے نا، آج کی خبروں کے تناظر میں یہ بات بہت اہم ہو جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ جی اچھا، تو پہلی بڑی خبر جو ہے وہ نیٹ یو جی 2024 سے متعلق ہے۔ جی، میڈیکل داخلوں کا امتحان۔ ہاں، اس کے آل انڈیا کوٹا کاؤنسلنگ کا شیڈیول آ گیا ہے۔ جی، رجسٹریشن 21 سے 30 جولائی تک ہے۔ اور نتیجہ پھر 3 اگست کو آئے گا۔ جی، اور تلنگانہ میں سیٹوں کی کیا صورتحال ہے سرکاری کالجز میں؟ دیکھیں، سرکاری میڈیکل کالجوں میں تو تقریباً 4090 سیٹیں ہیں، اور اگر کل MBBS سیٹیں دیکھیں پرائیویٹ ملا کر تو وہ کوئی 850 کے قریب بنتی ہیں۔ ٹھیک، یہ تو نیٹ کی بات ہوئی۔ جی، اور اسی سے جڑی ہوئی TSECET 2025 کی بھی خبر ہے۔ ہاں، انجینئرنگ والی؟ جی، انجینئرنگ میں جو لیٹرل انٹری ہوتی ہے ہاں، اس کی مارک شیٹ کا عمل بھی چل رہا ہے۔ اچھا، امیدوار اپنی تفصیلات وغیرہ وہ 15 جولائی تک کل تک درست کر سکتے ہیں۔ اور سیٹیں کب الاٹ ہوں گی؟ حتمی سیٹوں کا اعلان 18 جولائی کو ہوگا، اور یہاں بھی تعداد کافی ہے۔ دیکھیں، کل سیٹیں تو 83,000 سے زیادہ ہیں، لیکن کامیاب امیدوار تقریباً 17,000 ہیں۔ تو یہ دونوں اعلانات اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند طلبہ کے لیے بہت اہم ہیں۔ یقیناً بروقت معلومات بہت ضروری ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی کالج اور یونیورسٹی لیول کی۔ اب اگر اسکول کی سطح پر دیکھیں تو ایک دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے۔ جی، جو سرکاری گروکل اسکول ہے نا، رہائشی اسکول، ہاں، مخصوص کمیونٹیز کے لیے، جی، وہاں جو آؤٹ سورسنگ پر نان ٹیچنگ سٹاف کام کر رہا تھا ان کو مستقل کرنے کے احکامات آ گئے ہیں۔ یہ تو بڑی خبر ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 3000 کے قریب۔ ان میں کمپیوٹر انسٹرکٹر، لیب اسسٹنٹ، PET، نرسیں، لائبریرین، وارڈن، میٹرن، یہ سب شامل ہیں۔ 15 جولائی سے یہ لاگو ہوگا۔ یہ یقیناً ان ملازمین کے لیے تو بہت استحکام لانے والی بات ہے، ایک مثبت قدم ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک تھوڑا سا تضاد بھی نظر آتا ہے جب ہم ایک دوسری خبر دیکھتے ہیں۔ کون سی؟ میچل ضلع والی؟ جی، وہی، میچل ضلع میں آنگن واڑی مراکز کی۔ ہاں، یہ بھی پڑھا کہ وہاں تو حالت کافی خراب ہے، زیادہ تر کرائے کی عمارتوں میں ہیں، اور بالکل، اور بنیادی سہولیات جیسے بیت الخلاء، پینے کا صاف پانی، یہاں تک کہ بیٹھنے کے لیے فرنیچر تک کی کمی ہے۔ اور تعداد کتنی ہے؟ ضلع میں کل 1282 مراکز ہیں، اور ان میں سے صرف 100 سرکاری عمارتوں میں۔ جی، صرف 100؟ باقی 926 تو کرائے پر ہیں۔ اب دیکھیں، یہی تضاد ہے۔ ایک طرف آپ ہزاروں ملازمین کو مستقل کر رہے ہیں، جو بجائے خود اچھی بات ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے، جی، لیکن دوسری طرف جہاں بچوں کی بالکل ابتدائی تعلیم، ان کی نشو و نما، ان کی صحت کا معاملہ ہے، وہ جگہیں بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ترجیحات کیا ہیں۔ کیا یہ توازن ٹھیک ہے؟ بالکل، اور جو حدیث ہم نے شروع میں ذکر کی تھی، علم سکھانے کے اجر کی، کیا ان بنیادی مراکز میں، ان آنگنواڑیوں میں ہم علم حاصل کرنے کے لیے صحیح ماحول بھی فراہم کر پا رہے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی اپڈیٹ اور ہے، یہ ڈیجیٹل دنیا سے ہے۔ جی، TRAI نے، یعنی ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی نے SMS بھیجنے والوں کی شناخت کے لیے نئے کوڈز متعارف کروائے ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ اب میسج سے پہلے P لکھا ہوگا پروموشنل کے لیے، S سروس میسج کے لیے، T ٹرانزیکشنل جیسے بینک وغیرہ کے میسج، اور G گورنمنٹ پیغامات کے لیے۔ یہ تو شفافیت کے لیے اچھا ہے۔ جی، اگرچہ براہ راست تعلیم سے نہیں جڑا، لیکن دیکھیں، آج کل ڈیجیٹل خواندگی بھی تو اہم ہے۔ صحیح۔ معلومات کے اس بہاؤ میں یہ جاننا کہ کون کیا بھیج رہا ہے، یہ صارفین کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی نظام میں ایک طرح کی وضاحت لانے کی کوشش ہے۔ تو اگر ہم ان سب خبروں کو ایک ساتھ دیکھیں، نیٹ اور ECT کے شیڈیول، گروکل سٹاف کی مستقلی، آنگن واڑیوں کے وہ سنگین مسائل، اور یہ SMS کوڈز، تو کیا تصویر ابھرتی ہے؟ دیکھیں، تصویر تو کافی ملی جلی ہے۔
ایک طرف تو اعلیٰ تعلیم میں چیزیں منظم کرنے کی کوشش نظر آتی ہے، کچھ ملازمین کی فلاح و بہبود کا بھی خیال رکھا گیا ہے، جی، لیکن دوسری طرف بالکل بنیادی سطح پر یعنی آنگن واڑیوں میں سنگین خامیاں اور کمی نظر آتی ہے۔ انفراسٹرکچر کی۔ تو یہ اپڈیٹ شاید تلنگانہ کے تعلیمی اور معلوماتی نظام کی موجودہ حالت اور شاید ترجیحات کی عکاسی کرتی ہیں۔ کہیں بہتری ہو رہی ہے، کہیں بنیادی چیزیں ہی ندارت ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن شاید وہ بکھری ہوئی ہیں، مربوط نہیں ہیں۔ بالکل، اور یہی غور طلب نقطہ ہے کہ یہ الگ الگ اقدامات مل کر پورے نظام پر کیا اثر ڈال رہے ہیں۔ جی، اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی جزوی اصلاحات جیسے کچھ عملے کو مستقل کر دینا نظام کی بڑی خامیوں کو دور کیے بغیر حقیقی تبدیلی لا سکتی ہیں؟ کیا یہ آنگن واڑیوں کے مسئلے کا حل کیے بغیر مطلب دیر پا اثر ہوگا؟ ہاں، کیا یہ اقدامات کسی بڑی جامع حکمت عملی کا حصہ ہیں یا بس وقتی طور پر مسئلے کو دبانے کی کوشش؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی نقطے کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ جی، اگلی بار تک کے لیے اجازت۔